अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं एक सच्ची नाकाबिले फरामोश खौफनाक कहानी। कड़कते जाड़ों की तवील रात और उस पर न जाने मौसम को क्या हो गया था। 2 दिन से आसमान पर काले घने बादल छा रहे थे, लेकिन आज रात तो बादलों के साथ बारिश और बिजलियां भी चमक रही थी। इस बेमौसम बारिश की आमद से ठंड में और इजाफा हो गया। मसरूफ से मसरूफ लोग सरे शामी घरों में दुबक गए थे। गलियां खाली पड़ी थी और सड़कें वीरान, लेकिन मेरे अंदर एक शोर मचा हुआ था। तेज बारिश की वजह से घरों की बिजलियां जा चुकी थी। कमरों में अंधेरा, सहन में अंधेरा। मैं अंधेरे में ही चारपाई से नीचे उतरा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। खिड़की पहले से ही खुली थी। बिजली चमकती तो मेरे कमरे में कुछ लम्हे उजाला हो जाता, लेकिन अचानक इस मर्तबा बिजली बहुत ज़ोर से कड़क कर चमक गई। लम्हों में मेरे कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई और उस रोशनी में मुझे मेरी मरी हुई बीवी चारपाई के नज़दीक खड़ी हुई दिखाई दी। पीली साड़ी पहने, सामने की तरफ आते खुले लंबे बाल, जिस्म जगह जगह से सड़ गल चुका था और उसके वजूद से सफ़ेद धुआं नमूदार हो रहा था। अचानक वो खड़ी रहकर मुझे बुलाने लगी, कहने लगी, चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ, मेरे साथ चलो। उसकी ये आवाज़ सुनकर डर से मेरी आंखें फैलने लगी। कांपते हुए मैं दरवाजे में ही खड़ा रहा। रोशनी जब अंधेरे में तब्दील हो गई तो वो भी गायब हो गई। उसके गायब होते ही मैं भी अपनी जगह से उछलकर दूर सहन में जाकर गिर पड़ा। यूं लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का देकर गिराया हो। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर पास के कमरे से मेरी बूढ़ी अम्मा फौरन बाहर आई और मुझे अपने सहारे से उठाने लगी। मैंने डरते डरते अम्मा से कहा, अम्मा अम्मा, वो फिर आई थी, देखो ना, उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया है। अम्मा, मुझे छुपा लो, वो मार देगी मुझको। अम्मा ने मुझे फौरन अपने आंचल में छुपा लिया और आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई। अम्मा ने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। आधी रात के बाद कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में तो पहले से ही अंधेरा था। बाहर बारिश बदस्तूर जारी थी। मैं नींद से उठकर अचानक बैठने की कोशिश करने लगा। आंखें मलते हुए मैंने बाहर की जानिब देखा। इस मर्तबा तो हद हो गई, वो फिर आ गई थी। मेरे साथ चलो, मेरी कब्र खुल गई है, कफन बाहर आ चुका है, चलिए, मैं तुमको लेने आई हूँ, मेरे साथ चलिए। वो फिर से वही जुमला दोहराने लगी। मैं जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, दफा हो जाओ, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, तुम मर चुकी हो तुम। चौखट के बाहर खड़ी वो मेरी बेबसी पर जोर जोर से खैखे लगा रही थी। मैंने करीब रखा पानी का मग उसको फेंक कर मारना चाहा, लेकिन वो मग दीवार से लगे आईने से टकरा गया और आईना एक आवाज़ के साथ चूर चूर होकर ज़मीन पर बिखर गया। आवाज़ से मुतासिर अम्मा बुड़बुड़ाती रज़ाई से बाहर आई। हाय मतीन, मेरे बच्चे, क्या हो गया? क्या कमबख्त मरी हुई मेहरू फिर आई थी क्या? सत्यानाश हो उस मेहरू का, मर के भी चैन नहीं आ रहा उसको, आग में जलेगी कमीनी। अम्मा इस मर्तबा दरवाजे की जानिब देखते हुए उस रूह को गालियां देकर कोसने लगी। फिर उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझको सोने का कहकर खुद भी लहाफों में दुबक कर सो गई। लेकिन मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई थी। पिछले 3 माह से मेहरू की रूह मुझे मुसलसल सताए जा रही थी। मैं उसका कातिल नहीं था, मैं तो उससे बेहद मोहब्बत करता था और वो भी वफादार नेक सीरत बीवी थी। सब कुछ ठीक ठाक था। जब वो मेरी ज़िंदगी में आई तो उसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। मेरी अम्मा, मेरे छोटे भाई बहन, वो सबकी खिदमत करती थी।
لیکن کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی۔ شادی کے کچھ سال گزر گئے لیکن ہمارے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میں نے کئی ڈاکٹرز حکیم سے مہرو کا علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان کا آخری نتیجہ یہی تھا کہ مہرو کی گود کبھی ہری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی میں نے صبر کیا۔ میں نے مہرو کو تسلی دی لیکن اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ کبھی بھی میرے ہوتے ہوئے اولاد کے حصول کے لیے کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ آپ کے چھوٹے بھائی بہن میری اولاد کی طرح ہیں، پھر ان کے ہوتے ہوئے مجھے بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ زندگی یوں ہی خوشگوار تھی۔ مہرو نے میرے گھر کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ ذمہ دار، خوبصورت اور اماں کی لاڈلی بہو ثابت ہوئی۔ لیکن پھر ایک روز وہ اچانک شدید بیمار ہو گئی۔ میں نے اس کا علاج شہر کے نامی گرامی ڈاکٹر سے کروایا لیکن اس کی حالت میں کوئی سدھار نہ آیا۔ پھر اس کی بگڑتی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں اس کو بڑے شہر کے اسپتال لے کر گیا۔ پھر ڈاکٹروں نے کئی ٹیسٹ کیے اور نتیجہ یہ آیا کہ مہرو کو گردوں کا کینسر ہے اور اب وہ کچھ ہی دن کی مہمان ہے۔ یہ سن کر مجھ پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی زندگی میرے لیے بہت اہم تھی، بہت ضروری تھی۔ پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری، اس کا علاج کرتا ہی رہا، آپریشن کروائے، اس کے جسم کا تمام خون بھی بدلوا دیا، لیکن سب بے سود۔ دوسری طرف اماں میرے لیے اور میری بے بسی سے پریشان ہو گئی تھی۔ گھر میں مہرو بیماری میں مبتلا اور شدید درد میں رہنے لگی۔ پھر اماں نے ایک روز مجھے مشورہ دیا۔ کہنے لگی کہ مہرو کی زندگی اب تھوڑی ہی باقی ہے اور میری بوڑھی ہڈیاں اب جواب دے رہی ہیں۔ مجھ سے گھر کا کام کاج اور مہرو کی دیکھ بھال اور نہیں ہوتی ہے۔ میری مان لے تو فوراً دوسری شادی کر لے۔ جو تیری دوسری بیوی آئے گی تو وہ گھر کا کام بھی کرے گی اور مہرو کی خدمت بھی۔ لیکن میں اماں کی بات پر سخت ناراض ہوا۔ کہنے لگا، اماں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے مہرو سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں کروں گا اور نہ ہی مہرو میری دوسری شادی کے لیے کبھی راضی ہوگی۔ ایک بار پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچ میرے بچے، تو صرف اولاد کے لیے دوسری شادی نہیں کر رہا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ مہرو کی زندگی اب بہت کم رہ گئی ہے۔ مہرو سے پہلے میں چلی جاؤں، لیکن حقیقت یہی ہے بیٹا کہ مہرو اب مرنے والی ہے۔ میری بات مان لے اور اس کو بنا بتائے دوسری شادی کر لے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، مہرو جب تک یہاں ہے میں اس کو کبھی کسی شے کی کمی نہ ہونے دوں گی اور نہ ہی اس کو یہ خبر لگنے دوں گی کہ تیری دوسری شادی ہو گئی ہے۔ دیر سویر تیرے دوسرے بھائی بہنوں کی بھی شادی ہو جائے گی، پھر سوچ تیرا کیا بنے گا۔ میں آخر کب تک تیرے ساتھ رہوں گی؟ ذرا سوچ اور کر لے دوسری شادی۔ میں نے تیرے لیے لڑکی بھی دیکھ لی ہے، وہ پڑوس والے غنی بھائی ہیں نا، انہی کی بھانجی ہے۔ اماں مجھے جھانسے میں لے کر کہتی رہی۔ اوہو، سوچوں گا میں اس بارے میں۔ اب ہٹو اماں، مجھے کام پر جانا ہے اور مہرو کی دوائیاں بھی ختم ہو گئی ہے، چلو ہٹو۔ میں کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ پھر 2 دن بعد مجھے 15 دن کے لیے میرے کام سے باہر جانا پڑا، جہاں مجھے ہال گھر پھولوں سے سجانے تھے۔ میرے جانے سے گھر میں اس طرح اندھیرا پھیل جائے گا اس بات کا مجھے علم نہ تھا۔ مہرو دوائیاں کھا کر بھی اور بیمار رہنے لگی۔ اماں صحن میں گر کر اپنے پیر کی ایک ہڈی توڑوا چکی تھی۔ میں جب واپس آیا تو سارا گھر بکھرا پڑا تھا۔ میں نے اماں اور مہرو کے لیے کھانا بنایا، ان دونوں کو کھانا کھلا کر دوائیاں دی اور سارے گھر کی صفائیاں کرتا رہا۔ اب تو میرے لیے یہی معمول بن چکا تھا۔ ہر صبح کام پر جانے سے پہلے کھانا بناؤ اور شام کو آنے کے بعد کھانا بنانا۔ گھر کی صاف صفائی میرے چھوٹے بھائی بہن کر رہے تھے۔ دن بدن مہرو کی حالت اور گرنے لگی۔ خراب خون کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کا برادہ بننے لگا۔ پھر مرتا کیا نہ کرتا، مجھے اماں کی بات ماننی پڑی اور میں نے پچھتاوے کے ساتھ مہرو سے چھپ کر آمنہ سے سادگی سے دوسرا نکاح کر لیا اور اس کو بطور نوکرانی بنا کر گھر لے آیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مہرو کو کبھی اس بات کی بھنک نہیں لگے گی، لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ کوئی 4 مہینے بعد ہی اس کو میرے دوسرے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ خوب روئی، خوب چلائی، آمنہ کو بھی بہت مارا پیٹا اور مجھے یہ کہہ کر اپنے گاؤں چلی گئی، کم از کم آپ میرے مرنے کے بعد دوسری شادی کرتے۔ آپ سے تو میرے مرنے تک کا بھی صبر نہ ہوا۔ افسوس، صد افسوس۔ وہ مجھ سے روٹ کر ہمیشہ کے لیے مائکے چلی گئی اور پھر کبھی نہ لوٹی۔
میں اس کی دوائیاں لے کر اس کے گاؤں جاتا رہا، لیکن مہرو مجھ سے کبھی نہیں ملتی تھی۔ میرے آنے پر وہ ایک کمرے میں چلی جاتی اور دروازہ اندر سے بند کر دیتی۔ سچ مچ میں نے بڑی زیادتی کی تھی اس کے ساتھ۔ جب تک وہ زندہ ہے میں نے دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور دوسری طرف میں اپنی زندگی میں اور مصروف رہنے لگا۔ مجھے علم نہ ہوا کہ کب مہرو کا غصہ نفرت میں بدل گیا اور وہ میری دشمن بن گئی۔ دشمنی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ مجھے مارنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لینے لگی۔ اس طرح مہرو انہی کے گاؤں کے ایک جادوگر کے پاس جانے لگی۔ اس نے کالے عمل کے ذریعے مجھے ہر طرح سے ایذا پہنچائی، لیکن میں نے اس کو معاف کیا اور اس کے حق میں اللہ سے دعا کرنے لگا۔ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ مہرو کالے عمل کرنے لگی ہے تو میں نے اس کے گاؤں آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ بس کسی نہ کسی کے ہاتھوں دوائیاں اور کچھ روپے بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر ایک روز میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور نہ جانے کیسے مہرو کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ پتہ چلتے ہی اس نے سندیشہ بھجوایا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر کیا تھا، میں بھی خوشی خوشی ننھے منصور کو لے کر اس کے گاؤں اس کے گھر حاضر ہو گیا۔ وہ بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں کئی مہینوں بعد اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب چل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی بیٹھ سکتی تھی۔ بمشکل وہ میرے سہارے سے بیٹھی تھی اور اس نے چھوٹے منصور کو کسی طرح گود میں لیا ہوا تھا۔ اس کے آنسو جاری تھے اور آخری بار اس نے مجھ سے ایک چیز مانگی۔ کہنے لگی، آپ منصور کو مجھے دے دو، میری زندگی اب تھوڑی ہی باقی ہے۔ بے شک آپ چلے جانا، لیکن بچہ مجھے دے جانا۔ لیکن میں تو چاہ کر بھی اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کینسر کی وجہ سے اس کے جسم سے شدید بدبو آ رہی تھی، جس سے سانس لینا بھی دوبھر تھا۔ پھر ننھا دودھ پیتا منصور وہاں کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ ضد کرنے لگی، روتے ہوئے پوری قوت سے جب باہیں پھیلائی منصور کو لینے کے لیے تو اس کی ہاتھ کی ہڈیاں کڑکڑاتے ٹوٹ کر چور ہو گئی اور اس کے ہاتھ بے بس ہو کر نیچے زمین پر گر گئے۔ وہ اپنی بے بسی اور لاچاری کے سبب رونے لگی۔ کہنے لگی، مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں، مجھے افسوس ہے آپ سے جدائی کا، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے بے سبب آپ کو پریشان کیا، حتیٰ کہ میں نے آپ پر کالا جادو کروایا، مجھے معاف کر دو۔ پھر میں نے بھی دل سے مہرو کو معاف کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے منصور کو وہاں سے لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ رات میری آنکھوں میں ہی گزر گئی۔ بستر پر مجھے کانٹے محسوس ہونے لگے۔ بمشکل رات گزری اور صبح کا اجالا نمودار ہوا۔ مجھے شدید بے چینی ہو رہی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ آخرکار میں اپنا کام دھام چھوڑ چھاڑ کر مہرو کے گاؤں چلا گیا۔ اس کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ مہرو کی حالت رات سے مزید خراب ہو گئی ہے۔ اس کی بہن کہہ رہی تھی، بھائی آپ کو وہ بار بار یاد کر رہی تھی، آپ فوراً مہرو آپا سے مل لو۔ میں دوڑ کر اس کے کمرے میں چلا گیا جہاں مہرو موت کا انتظار کر رہی تھی۔ سخت تکلیف میں مبتلا وہ اللہ کا نام لیے جا رہی تھی۔ میں نے جا کر فوراً مہرو کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر سہلانے لگا۔ روتے روتے کہہ رہا تھا، مہرو، او میری مہرو، آنکھیں کھول کر دیکھو، میں آ گیا ہوں، اب کہیں نہیں جاؤں گا، تمہارے پاس ہی رہ جاؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے اپنی تکالیف کو اپنے اندر جذب کراتے ہوئے آنکھ کھولی اور مسکرا کر کہنے لگی، آپ یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ میں تو یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں زور سے رو پڑا۔ روتے روتے میں نے اپنی تھیلی سے مہرو کی پسندیدہ چیز سنترا نکال کر ایک خانچ مہرو کو کھلانے کی کوشش کرنے لگا۔ آگے سے وہ مصنوعی مسکراہٹ سے کہنے لگی، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، منصور کہاں ہے؟ مجھے منصور کو دیکھنا ہے، آپ کسی طرح مجھے خود سے جدا نہیں کرنا، آپ کی گود میں سر رکھ کر میں مرنا چاہتی ہوں۔ شاید اس کو بات کرنے سے تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد میں نے اس کو جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے خالق سے جا ملی تھی۔ اس کے جانے کا مجھے شدید غم تھا۔ میں اس کی میت اپنے شہر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے والدین نے منع کر دیا۔ کہنے لگے، مہرو کی اسی مٹی میں دفن ہونے کی خواہش تھی،
आप मेहरू को नहीं ले जा सकते। मैंने उनकी बात मान ली और मेहरू को वहीं सुपुर्द खाक कर दिया। लेकिन फिर बाद में हुआ कुछ यूं कि वो जादूगर मेहरू की कब्र पर चला गया। उसने मेहरू को कफन समेत कब्र से बाहर निकाल लिया और अपने काले इल्म के ज़रिए वो मेहरू की रूह को अपने कब्ज़े में करके उससे शैतानी काम अंजाम देने लगा। इसलिए मेहरू की रूह हर रात मुझे लेने आती थी। वो एक भटकती रूह बन गई थी। उसकी हड्डियों का कंकाल उस जादूगर के पास था और उसकी पहली वाली नफ़रत जाग गई थी। इसलिए वो जब भी आती मुझे साथ ले जाने का कहती। फिर अमावस की एक रात उसकी रूह एक मर्तबा फिर मेरे कमरे में आई। उसने मुझे जगाया और मुझे अपने शहर में ले लिया। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेने आई हूँ। मैं भी आधी रात गए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दूसरी तरफ सब ये समझ रहे थे कि मैं अपने काम से ही बाहर जा रहा हूँ। मैं उसके साथ हवा की तेज़ी से उसके गांव पहुँच गया और कब्रिस्तान में चला आया जहाँ मेहरू दफन थी। फिर अचानक मुझे धुंधला धुंधला सा मंजर सामने आता दिखाई दिया। नीचे देखा तो एक कब्र खुली पड़ी थी। मैंने अपने चारों तरफ देखा, फिर खुद से ही कहने लगा, मैं कब्रिस्तान कब और कैसे पहुंच गया, और वो भी इतनी दूर मेहरू के गांव। हैरत है। फिर मैंने अपने सामने मेहरू की रूह को खड़ा देखा जो कह रही थी, देखो, उस जादूगर ने मेरी कब्र खोदकर मुझे बाहर निकाला है। कफन काली पड़ा है। उसने मुझे अपने काले इल्म से अपने कब्जे कर रखा है। मुझे फिर से दफना दो। वो अपनी कब्र को देखकर रोने लगी। मैं मेहरू की कब्र को देखकर कश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह नीम अंधेरे में नींद से जागा। उठकर देखा तो मैं सचमुच कब्रिस्तान में था और गुज़िश्ता रात के उस वाक़े को ख्वाब समझ रहा था। लेकिन वो अगर ख्वाब था तो फिर मैं बिना गाड़ी के यहाँ कैसे आ गया था। ये कोई ख्वाब न था, असल हकीकत था। मैं फ़ौरन अपनी जगह से उठा और मेहरू के घर चला आया। उसके भाई के हमरा पुलिस स्टेशन गया। उस जादूगर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कर दी और एक रात पुलिस ऑफिसर के साथ मैं उस जादूगर के ठिकाने पर पहुँच गया। ऑफिसर ने मेरी शिकायत पर जादूगर को गिरफ्तार कर लिया और उस ठिकाने को सील कर दिया जहां और भी इंसानी कंकाल मौजूद थे। फिर कोई 5-6 रोज़ बाद मुझे मेहरू का कंकाल सौंप दिया गया। मैंने वापस उस हड्डियों के ढांचे को गुसल दिया, कफन देकर उसको एक बार फिर दफन कर दिया। यूं उस बेचैन रूह को करार आ गया। पूरे 6 महीने तक मुझे मेहरू की रूह बुलाती रही और जब वो अपनी कब्र में पहुंच गई तो फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।